الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة عبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہم سے ایک سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کئی جگہ قرآن سوال اٹھاتا ہے، اللہ سوال اٹھاتا ہے، کیا بیکار ہو؟ کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کوئی واپسی کوئی نہیں. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ ظالم ظلم کرتا کرتا مر جائے، مظلوم سہتا سسکتا تڑپتا تڑپتا مر جائے، نہ کوئی اسے پوچھنے والا ہو، نہ اس کا کوئی آنسو پوچھنے والا ہو؟ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ کوئی پیچھے نظام کوئی نہیں ہے. ایک اور طرح، ام خلقوا من غیر شیء، کیا خیال ہے خود بخود پیدا ہو گئے؟ یہ کائنات بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گئی ہے، تمہیں کوئی بنانے والا نہیں، اپنے آپ. ایک بہت بڑا طبقہ کہتا چلا آ رہا ہے، پہلے بھی آج بھی آئندہ بھی، ہیہات ہیہات لما توعدون، سب باتیں جھوٹ بکواس ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، آتے ہیں مرتے ہیں عدم میں گم ہو جاتے ہیں، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، نہ کوئی خالق ہے. وما نحن بمبعوثین، نہ کوئی موت کے بعد اٹھنا ہے، جو مرضی کرو. ام خلقوا من غیر شیء، کوئی بنانے والا نہیں، آپ ہی. اللہ اقبال کی کور روشن کرے، اس نے اسی آیت کو کیسا خوبصورت بیان کیا. ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، هیچ آهن خنجر تیغ نشد، هیچ حلوائی نشد استازگار.
تا غلام شکر ریز نشد مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. آج تک کوئی چیز خود بخود نہیں پیدا ہوئی نہ بنی. لوہا پڑے پڑے 1000 سال 10,000 سال کروڑ سال کے بعد تلوار بن گیا. آج تک ایسا نہیں ہوا. سیکھے بغیر کوئی ہنر والا ہنر مند نہیں ہوا. مولوی روم مولانا روم تب بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ورنہ فلسفے منطق میں گم ہو کے مر جاتے. کبھی فلسفہ اور منطق بھی اللہ تک پہنچاتا ہے، کبھی فلسفے اور منطق سے بھی کسی نے اللہ کو پایا. سب سے پہلے اس علم کو امت میں معمول لایا تھا، وہی گمراہ ہو گیا اور خلق قرآن کا قائل ہو گیا. بشر مریسی کے عقلی دلائل سے متاثر ہو کر پوری امت کو 50 سال تک اتنے خوفناک آزمائش سے گزرنا پڑا. وہ تو منطق و فلسفہ کے امام تھے اور مسجد میں سبق پڑھا رہے تھے اور کتابیں ایسے رکھی ہوئی تھیں حوض کے ساتھ. ایک دیہاتی آیا ننگے پاؤں میلہ زا عمامہ اور کہتا ہے مولانا یہ چیز یہ کیا ہے؟ کتابیں تھیں. انہوں نے دیکھا ایک دیہاتی ہے، گنوار ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، تو انہوں نے بڑے تنک کے کہا کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. بھائی چل اپنا کام کر. انہیں ایک دم آگے بڑھے، ساری کتابوں کو دھکا دیا، ساری حوض میں جا گری، ساری حوض میں. ہو مولانا روم نے سر پکڑ لیا. ارے تو نے مجھے برباد کر دیا، ارے ظالم تو نے میری ساری زندگی کی کمائی تباہ کر دی. کیونکہ تھوڑا تھا کہ پریس سے دوبارہ چھپوا لو نکلوا لو، تو ہاتھ کے قلمی نسخے، ارے تو نے مجھے ختم کر دیا. مسکرائے اور حوض میں داخل ہوئے، ایک ایک کتاب کو نکالتے اور اس میں سے مٹی اور غبار نکل رہا ہوا کے سامنے رکھ دیتے. ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ لی. مولانا روم یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو جب تبریز بولے کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. بس پھر مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. پھر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. سبحان اللہ، ہماری جماعت گئی 2 سال پہلے، ان کے مزار پر حاضری ہوئی. پوری دنیا پھری، کسی مزار پہ ٹکٹ نہیں، وہاں ٹکٹ ہے. اتنے زائرین آتے ہیں کہ 800 روپے کا ٹکٹ، اور جتنے مسلمان اتنے ہی غیر مسلم، جتنے مسلم اتنے ہی غیر مسلم، بلکہ کچھ زیادہ. اللہ نے کیا محبت ڈالی اس بندی کی. ان کے 700 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے اور میلہ لگا ہوا ہے. یہاں سے پیچھے میرے رب کا سوال خود بخود آئے ہو؟ نہیں. ام ہم الخالقون، اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ نہیں. ہم ماں کے پیٹ میں، ہمیں کیا پتا ہم کون ہیں، کون بنانے والا ہے؟ تو پھر میرا اللہ خبر دیتا ہے کہ اس سے رجوع کر جس نے یہ سب کچھ بنایا. اس کو ڈھونڈ جو تیرا پیدا کرنے والا، اس سے پوچھ اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا، اس سے پوچھ یہ سب نظام کیا ہے. چونکہ جب تک تو اس اصل تک نہیں پہنچتا تو اندھیروں میں بھٹکتے پھر. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. دلوں پہ سیاہیاں اور پردے ہوں گے، اصل تک نہیں پہنچیں گے، بھٹکتے پھریں گے. مجھے 90% بلکہ 95% نوجوان نظر آ رہی ہے. میرے عزیزو، اپنی بنیاد صحیح کر لو. ہماری منزل اللہ ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کائنات بنانے والا اللہ ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں کے پیٹ میں تصویر تیرے اللہ نے بنائی. الم نخلقکم من ماء مہین، پانی سے اللہ
گندے پانی سے اللہ نے بنایا. فجعلناہ فی قرار مکین، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ اللہ نے دیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے اللہ نے نکالا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، نطفہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے ٹھہرایا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اس جونک میں اللہ نے بدلا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، لوتھڑے میں اللہ نے بدلا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس میں ہڈیوں کو اللہ نے پیدا کیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس پر گوشت اللہ نے چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر یہ شکلیں ہمیں اللہ نے ماں کے پیٹ میں عطا فرمائیں. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، یہ آنکھیں، آنکھوں کا نور، بصارت، بصیرت، رنگ، روپ اللہ نے ماں کے پیٹ میں. وَلِسَانًا، یہ ہونٹ اللہ نے دی. وَشَفَتَيْنِ، یہ زبان اللہ نے دی. وَشَفَتَيْنِ، اس پر ہونٹ اللہ تعالیٰ نے لگائے. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، یہ جوڑ سارے اللہ تعالیٰ نے لگائے. ان جوڑوں کو رسیوں سے باندھا میرے اللہ تعالیٰ نے باندھا. سر سے لے کر پاؤں تک میرے اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بنایا. یا ابن آدم جعلت لك قرارا فی بطن امک، میرے بیٹے، میرے بندے، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دینے والا تیرا اللہ ہے. وغشیتک فی غشاء، تجھے پردوں میں لپیٹنے والا تیرا اللہ ہے. پردوں میں کیوں لپیٹا؟ لئلا تفزع من ظلمت الرحم، تاکہ ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے. وحول وجہک الی ظہرہا، اور تجھے تیرے نظام کو تیری ماں کے میدے آنتوں کے نظام کو الگ کر دیا. لئلا تضرک رائحۃ الطعام، تاکہ ماں کے پیٹ اندر بننے والی غلاظت تیرے تک نہ پہنچے، تجھے تکلیف نہ پہنچے. فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اللہ کے سوا اور ہے یہ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے ایسا کر کے دکھائے؟ کوئی ہے مٹی کے وجود کو زبان دے کہ وہ فصاحت کے ایسے نغمے بکھیرے؟ کوئی ہے جو مٹی سے درختوں کو نکالے، پہاڑوں کو گاڑے، ہواؤں کو چلائے، بادلوں کو لائے، بارش کو برسائے، قطرہ قطرہ بکھیرے، زمین میں اتارے تو سبزہ بنا دے، سانپ کے منہ میں اتارے تو زہر بنا دے، ہرن کے منہ میں اتارے تو مشک بنا دے، مکھی کے منہ میں اتارے تو شہد بنا دے، گائے کے منہ میں اتارے تو دودھ بنا دے، درخت کی جڑ میں اتارے تو پھلدار پھولدار درخت بنا دے، آم بنا دے، کنو بنا دے، مالٹا بنا دے، سنگترا بنا دے، انسان کے منہ میں اتارے تو زندگی کا سامان بنا دے. یہ ہے اللہ. فلما ان تمت مدت اشہرک، پھر جب تیرے دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتہ آیا، دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر ہے، سیزیرین ہو رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، نارمل ہو رہا ہے، آسمان والے کی خبر ہے نہیں، ایک اور نظام بھی ہو رہا ہے. اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، تیری پیدائش پر، ہر انسان کی پیدائش پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہے جو آتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ثم السبیل یسرہ فقتل الانسان ما اکفرہ. واہ کیا گلا میرے اللہ نے کہہ رہے انسان تیرے بھی ناشکری کی حد ہے، تیری بھی ناشکری کی حد ہے. اذکرک وتنسانی واذکرک فلا تخشانی، ارے میں تمہیں یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں دلیر ہو جاتا ہے، شرمندہ ہونے کی بجائے اور دلیر ہو جاتا ہے. آپ پہ ویکھی جاسی، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں آپ پہ ویکھی جاسی. تو میرا کہتا قتل الانسان ما اکفرہ، ارے میرا بندہ تو کتنا ہی ناشکر ہے. اخلق ویولد غیری، پیدا میں نے کیا، سر کہیں اور جھکاتے ہو. ارزق ویشکر سوائی، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو. شرہم الی صاعد وخیری الیہم نازل، صبح سے شام تک تمہاری سیاہیاں میرے پاس آتی ہیں اور ادھر سے میری رحمتیں برکتیں رزق تمہارے لیے آسمان سے اترتا ہے. ما اکفرہ، کتنے ناشکر. میں نے یہ شیئن خلقہ، تمہیں یاد ہے میں نے کہاں سے بنایا تھا؟ نہیں، میں تو ممبر پہ بیٹھ کے بھول گیا ہوں.
یہ ممبر بھی ایک اقتدار ہے، یہ بھی اقتدار ہے جب تک اللہ حفاظت نہ فرمائے۔ یہ ممبر بھی جہنم تک پہنچاتا ہے۔ کتنے پہنچیں گے جہنم میں ممبر کی وجہ سے؟ جیسے کرسی ہے، جیسے صدارت، وزارت، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، جیسے یہ وہ اقتدار ہے، یہ بھی اقتدار ہے۔ الا من رحم ربی، جس پہ میرے رب کا کرم ہوا وہ اس ممبر کی خیر کو لے گیا اور فتنے سے بچ گیا۔ اول من تسعر به یوم القیامت نار جہنم۔ سب سے پہلے جہنم میں کون ڈالا جائے گا؟ علماء طلباء کا کتنا مجمع موجود، شرابی کو نہیں، زانی کو نہیں، سود خور نہیں، قاتل نہیں، ناچنے والی، جسم بیچنے والی نہیں، فرعون نہیں، شداد نہیں، حامان نہیں، قارون نہیں، ابو جہل نہیں، ابو لہب نہیں، ابی بن خلف نہیں، امیہ بن خلف نہیں، کون؟ عالم دین سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، جس نے ممبر کو بیچ دیا چلٹکوں پہ۔ پہلا کیس عدالت میں لگے گا، علامہ صاحب آ رہے ہیں، ماذا صنعت؟ تو کہے گا میں نے علم سیکھا پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبت، بکواس کر۔ فرشتے بھی کہیں گے کذبت، جھوٹ بولو، تو نے اس لیے ممبر پہ بیٹھا کہ تیری واہ واہ ہو، تو نے اس لیے علم کے نقطے کھولے کہ تو کہا جائے بڑا علامہ۔ فقط قیل، ڈال دو جہنم میں۔ او میرے بھائی، صرف بازار میں سود کھانے والی خطر ہے، میں اس ممبر پہ بیٹھنے والا بڑا ناک امتحان کا شکار ہے۔ سب سے پہلے علم میں زندگی گزارنے والا کہاں خرابی آئی؟ دین بیچ دیا، علم بیچ دیا، اپنے علم کو بیچ دیا اپنی شہرت کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، اپنے ناموری کے لیے۔ ڈالو، پھر شہید ڈال دو، اس لیے لڑا تھا کہ تجھے کہا جائے بڑا دلیر ہے جو جان کی بازی دے دے۔ سب سے بڑی بات ہے سخی، کریم، ڈال دو۔ پانی بہت شور ہو رہا ہے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، آپ لوگ مہربانی کر دو بھائی، آپ کا بڑا احسان ہوگا، یا بیٹھ جاؤ یا کم از کم خاموش ہی ہو جاؤ، آپ کی آوازیں مسلسل مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا؟ نہیں، میں بھول گیا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے میں نطفہ، اور یہاں علماء کہتے ہیں وقف کرو، رکو، من نطفہ، وقف کرو کہ چوٹ مار اپنے دماغ پر کہ تو ایک گندے پانی سے نکلا ہوا ہے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والانثى، تو ایک گندے پانی سے، فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين من حمأ مسنون من مني يمنى من نطفة اذا تمنى، یاد کر یہ تیرے لیے ہو رہا ہے، میں نطفہ، ممبر پہ بیٹھ کے بھول نہیں، ہواؤں میں اڑ کے بھول نہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کے بھول نہیں، بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کے بھول نہیں ہے۔ یزید محلب بن ابی صفر گورنر عراق گزر رہا، مالک، لوگ کھڑے ہو کے سلام کر رہے، مالک بن دینار بیٹھے رہے، تو ان کو دیکھا کہ ایک درویش بیٹھا ہوا ہے،
سارے کھڑے وہ بیٹھا ہوئے، تو قریب آ کر کہنے لگا لعلک ما عرفتنی، لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہنے لگے بیٹا ارے بھائی یہ ڈنڈے مت چلا دوستو، ایک وہ بے کرامی کر رہے باپ نے شروع کر دی۔ میرے دوستو بھائی یہ دونوں کام ہی غلط ہو رہے ہیں۔ ویسے یہ محبت میں ہی کر رہے ہیں، چاہے کر رہے ہیں بے وقوفی، لیکن محبت میں کر دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی ڈنڈے والوں سے گزارش ہے یہ کام نہ کرو، نہ کرو یار۔ کہنے لگے مالک بن دینار میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، انا اعرف بک منک۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ اولک نطفہ وآخرک جیفہ وبینہما تحمل القذرہ، تیری ابتدا ایک نطفہ ہے، تیری انتہا ایک مردار میت ہے، اور درمیان میں تو پخانے کا ٹوکرا ہے۔ تو اس نے سر جھکا کر کہا انت عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا اور کسی نے صحیح نہیں پہچانا۔ میرا اللہ خالق مالک خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ کیا خوبصورت کلام ہے میرے اللہ کا، میرے رب کا۔ میں یہ طلبہ علماء سے کہتا ہوں قرآن سے جی لگاؤ، قرآن سے جی لگاؤ، قرآن کو اللہ سے مانگ کر اس کی فہم مانگو، اس کا حسن مانگو کہ اللہ اس کا حسن ہمارے اوپر کھولے کہ کیا کلام ہے۔ پہاڑ زیر ریزہ ہو جائیں، کفار مکہ سارا دن گالیاں نکالتے اور شام کو بیٹھ کر ہمارے نبی کی زبان سے پڑھتا ہوا قرآن سنتے تھے، سر ہلاتے تھے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیل الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتہ آیا، فاخرج قال جناحہ، اس فرشتے نے پر پھیلایا، تمہیں پر پہ لے کر باہر آیا۔ تیرے رب نے تیرے ماں کے راستے کو آسان کیا، تجھے پروں پہ لے کر باہر آیا۔ اے تیرے رب لَلَكَ سِنٌ تَقْطَعُ وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِي، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں پکڑنے کی، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں چلنے کی، تیرے منہ میں دانت نہیں کٹنے کھانے کو۔ جب تو ایسا بے بس تھا تو اَذَرْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ يُمْنِعَانِ لَكَ لَبَنًا خَالِصًا دَافِعًا فِي الشِّتَاءِ وَبَارِدًا فِي الصَّيْفِ۔ تو ایسی بے بسی میں تھا تو میں نے تیری ماں کی گود میں تیرے بالکل قریب اس کی چھاتیوں کو چشمے بنا دیا، وہ تجھے دودھ کے چشموں سے دودھ پلاتی گئی اور خالص دودھ پلاتی گئی۔ هل يقدر على ذلك احد غیری، کوئی ہے تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ میرے بھائیو میرا آپ کا بنانے والا اللہ ہے۔ دھرتی کہاں سے آئی؟ نعم الماہدون، تیرے رب نے بنائی۔ یہ آسمان کس نے بنائے ہیں؟ رفع السماء بغیر عمد ترونہا، یہ بھی تیرے رب نے بنایا ہے۔ اس کو اٹھایا کس نے ہے؟ رفع سمکہا فسواہا، تیرے رب نے اٹھایا ہے۔ دن رات کون لایا ہے؟ وأغطش لیلہا وأخرج ضحاہا، وہ دن اللہ لایا، رات اللہ لایا۔ پھر زمین کی طرف آیا، والارض بعد ذلك دحاہا، پھر کیا کیا؟ یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ چارہ کہاں سے آتا ہے؟ اخرج منہا ماءہا، چارہ ومرعاہا، یہ سمندر کا کڑوا پانی کہاں سے ہے؟ ھذا ملح اجاج، یہ دریائے سندھ کا میٹھا پانی کہاں سے ہے؟ ھذا عذب فرات سائغ شراب، دریاؤں کے پانی کو میٹھا، سمندروں کے پانی کو کڑوا کرنے والا اللہ ہے۔ ان میں مچھلیاں چلانے والا، ومن کل تأکلون لحما طریا، اس میں مچھلیوں کو چلانے والا میرا آپ کا اللہ ہے۔ اس میں موتی بنانے والا، وتستخرجون حلیۃ تلبسونہا، میرا آپ کا اللہ ہے۔ کڑوے میٹھے کو جدا کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سورج کو آگ دینے والا میرا آپ کا اللہ ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا،
چاند تاروں سیاروں کو تابع کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، رات کو لمبا کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے. یولج اللیل فی النہار، دن کو لمبا کر کے رات کو چھوٹا کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے. ویولج النہار فی اللیل، دن کو جا کے سورج مغرب میں ڈبو دینے والا، مشرق سے نکالنے والا، رات کی چادر تاننے والا، دن کا اجالا لانے والا میرا آپ کا اللہ ہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. کہیں اللہ خبر دیتا ہے، کہیں اللہ سوال اٹھاتا ہے، کہیں اللہ دعویٰ کرتا ہے، کہیں اللہ چیلنج کرتا ہے. کیا خوبصورت انداز میں میرا اللہ اپنی ذات کو منواتا ہے اور اپنا لوہا منواتا ہے. کوئی کس نے بچھونا بنا، کس نے پہاڑوں کو گاڑا، کس نے مرد عورت کو بنایا، کون نیند لے کر آیا، کون رات لے کر آیا، کون دن کے اجالوں کو لایا، کس نے آگ سورج کی آگ کو بھڑکایا، آسمان کی چھت کو تانا، کون بادلوں کو لے کر آیا، کس نے بارش کو برسایا. سبب تیرے اللہ نے برسایا. کس نے زمین کو پھاڑا؟ شققنا الارض شقا، تیرے اللہ نے پھاڑا. کس نے غلے نکالے؟ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا. سب تیرے اللہ کا نظام. گندم تیرے اللہ کا امر، چارہ تیرے اللہ کا امر، کھجور تیرے میرے اللہ کا امر، زیتون تیرے میرے اللہ کا امر، اور سبزیاں تیرے میرے اللہ کا امر، انگور تیرے میرے اللہ کا امر، چوپائے چلنے والے میرے اللہ کا امر، دونوں پہ چلنے والا میرے اللہ کا امر، زمین پہ رینگنے والا میرے اللہ کا امر، ہواؤں میں اڑنے والے میرے اللہ کا امر، جھپٹنے والے میرے اللہ کا امر، چھپنے والے میرے اللہ کا امر، گوشت خور میرے اللہ کا امر، سبزی خور میرے اللہ کا شم میرے اللہ کا امر، ڈسنے والے میرے اللہ کا امر، پڑھنے والے میرے اللہ کا امر، دھاڑنے والے میرے اللہ کا امر، تیرنے والے میرے اللہ کا امر، بحر و بر پر میرے اللہ کا امر، مشرق مغرب پر میرے اللہ کا امر، زمین آسمان پر میرے اللہ کا امر، فوق و تحت میرے اللہ کے غلام، اندھیرا اجالا میرے اللہ کا غلام، عروج و زوال میرے اللہ کے ارادے، عزت و ذلت میرے اللہ کے ارادے، صحت بیماری میرے اللہ کے ارادے، جنگ و امن میرے اللہ کے ارادے، فقر غنا میرے اللہ کے ارادے، ہنسانا رولانا میرے اللہ کا ارادہ، دینا لینا میرے اللہ کا ارادہ، اٹھانا گرانا مارنا جلانا میرے اللہ کا ارادہ، بڑھانا ہٹانا میرے اللہ کا ارادہ. کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا راج ہے، چپے چپے پر اللہ کا راج ہے، رات پر اللہ کا راج ہے، میرے بول پر میرے اللہ کا راج ہے، میری آنکھوں کے نور میں میرے اللہ کا امر ہے، میرے ہاتھ کے اشاروں پر میرے اللہ کا راج ہے، میرے پاؤں کی حرکت پر میرے اللہ کا راج ہے، میرے ناخن کے بننے اگلی نوک کو سکنے میں میرے اللہ کے راج، میرے اللہ کا راج ہے، میری نیند میرے اللہ کا ارادہ ہے، میرا اٹھنا میرا اللہ کا ہے، نالا توڑے منہ میں ڈالنا، آگے مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے، اس کا غذا بننا، اس کا خون بننا، اس کا کیلشیم بننا، اس کا بدن کیا کچھ بننا، پیشاب پخانہ بن کے باہر نکلنا. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا شہنشاہ اللہ. یہ ہماری بھائیو میرے عزیزو، اپنی زندگی کی بنیاد اللہ پہ رکھو. اللہ تو مل جا، اللہ تو مل جا، اللہ تو مل جا. میں نے یہ سبق کراچی سے سیکھا تھا اور اس وقت سے میں سبق کو دوہرا رہا ہوں. اللہ کو خدا نہ کہا کرو. اللہ خدا کہنا منع نہیں، کوئی مولانا فتویٰ نہ لگا دے. خدا کہنا منع نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، لیکن یاد رکھو نام کے ترجمے نہیں ہوتے، نام سے بولا جاتا ہے. میں کہوں سعید انور، ہاں بھائی خوش صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ کبھی سن سعید انور بھائی کیا حال ہے؟ کہوں گا خوش بخت نوشاد ہر وقت خوش دینے والا. ہاں بھائی ڈاکٹر ہوا خوشی والے کیا حال ہے؟ کیوں کبھی آپ کو کہے گا کچھ؟ ہر وقت خوشی دینے والے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ طارق جی مولانا رات کو آنے والے آپ کہاں جا رہے ہیں؟
آپ تو دن میں آ گئے. یعنی میں ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ کو اللہ کہو. ایک آپ کو لطیفہ بھی سنو اور حقیقت بھی ہے. ہم راجپوت ہیں, ہماری ایک شاخ ہے سیال. آگے سیالوں کی ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے سیال, اور ڈنگے پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں. ٹھیک, یہ تو اردو دان ڈنگے کو نہ سمجھے. تو ہمارے ایک دوست سے مرحوم, انہوں نے فون کیا اپنے ایک دوست کو, شہر یا دیہات میں شہر. آج ان کی بیٹی نے اٹھایا, انہوں نے کہا جی ابو گھر نہیں ہے. پھر جب وہ آئے تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. ٹھیک, اب وہ تو اپنی قوم بتائی. جہانگیر ڈنگا قوم ہے, بہت بڑے ذمہ دار ہیں جنگ کے, ہمارے بڑے ان کے تعلق ہیں. تھوڑی دیر بعد اسے دوست کا فون آیا, ہنسے جا رہا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں گھر آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. بھائیو, اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے. اور ایک عجیب بات بتاؤں, لفظ اللہ ہونٹوں سے نہیں ہوتا, اندر سے کہو اللہ کہو. ہونٹ ہلے یا ہونٹوں پہ کوئی حرکت آئی, یہ اندر سے ادا, یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے, یہ اندر سے ادا ہوتا ہے. اللہ یہ اندر سے ادا ہوتا ہے. اور لفظ بتاتا ہے کہ مجھے اندر میں اتارو, مجھے اندر میں اتارو. میں زبان میں صرف ابھی لے لیا ہوں, اندر کی چیز مجھے اندر میں لے, مجھے اندر میں لے, مجھے اندر میں اتار. اس دل کو اللہ کی محبت سے بھر دے, اس کے عشق سے بھر دے, اس پر مر مٹنے کے لیے اس کو تیار کر. اسی کے لیے جینا سیکھ, اسی کے لیے مرنا سیکھ, اسی کے لیے لگانا سیکھ, اسی کے لیے دینا سیکھ. لفظ اللہ کی میں 1985 میرا مکی مسجد میں بیان تھا. اتنی مشہوری نہیں تھی, کوئی مسافروں مشکل نہیں تھی, تو میں بیان کر کے مسجد میں تھا. ایک بزرگ آئے, میں بیٹھا ہوا تھا, لمبا پتلے دبلے, رومال کا امامہ بنائے گا. السلام علیکم بیٹا, میرا نام ہے برکت بن محمود. بعد میں مجھے پتا چلا کہ مکی مسجد کے مقیم تھے وہ. میرا نام ہے برکت بن محمود. بیٹا, اللہ کو خدا نہیں کہتے, اللہ کو اللہ ہی کہتے. جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں, ایسے ہی خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں. میں نے کہا جی آپ کو سلام کرو, انشاءاللہ آئندہ جمیل کی زبان سے اللہ ہی ادا ہوگا. کبھی غلطی سے خدا نکل جائے, کوئی منع تھوڑا ہی ہے, نہیں ہے. لیکن اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے. خدا ترجمہ ہے, اللہ نام ہے. خدا ترجمہ ہے, اللہ نام ہے. جب تم کہتے ہو اللہ تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے. جب تم کہتے ہو خدا تو صرف ایک صفت کا نام آتا ہے جسے کسی نے نہ بنایا, جو کسی کا محتاج ہے. لیکن اللہ کہتے ہوئے تمام الرحمن الرحیم, الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقت الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الشهيد الوكيل الحق الحكيم الودود الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقص الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله. جب تم کہتے ہو اللہ تو یہ سب نام اس میں اپنے آپ آ جاتے. کہو اللہ, پھر کہو اللہ, پھر کہو اللہ. یہ عرش تک گونج گئی ہے, آسمان کے دروازے کھل, اور اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. اور آپ کو دیکھ کے فرشتوں میں بھی فخر ہو رہا ہوگا کہ لفظ اللہ کے نور نے کائنات خوش کر دی.
تو میرے بھائیوں، آپ نوجوان نظر آ رہے ہو، لا الہ الا اللہ پر ہم اپنی زندگی کی بنیاد اٹھائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کیا ہے؟ جو تو کہے گا وہ کریں گے، جس سے تو روکے گا اسے چھوڑ دیں گے، جو تیری چاہت ہوگی تو کریں گے، جو تیرا پسند ہے وہ اپنی پسند بنائیں، جو تجھے ناپسند ہے اسے ناپسند کریں گے، تیرے چاہے پر اٹھیں گے بیٹھیں گے، تیرے چاہے پر جئیں گے مریں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ پیسہ نہیں کہ پیسہ بنائیں گے چاہے جھوٹ سے چاہے سچ سے، عزت بنائیں گے چاہے ظلم سے چاہے انصاف سے، بڑے بڑے محل بنائیں گے چاہے حرام سے چاہے حلال سے، بڑے بڑے کاروبار چلیں گے چاہے ہیرا پھیری سے چاہے جھوٹ سے چاہے دیانت سے۔ نہیں یا اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ ایک دعا مانگا کرو۔ سارا ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ دے دے یہ دے، اللہ خوش ہوتا ہے، یہ کر دے، میں قربان جاؤں۔ اللہ واحد شہنشاہ ہے، جس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ ماں سے بھی بار بار مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، ہر وقت مانگتا ہے، ہر وقت مانگتا ہے، ناراض ہو جاتی ہے، ماں نہیں دیتی۔ اور میرے اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، تو مانگتا کیوں نہیں ہے؟ مانگتا کیوں نہیں ہے؟ تو ایک دعا مانگو، ہر ضرورت مانگو، پر ایک دعا کا اضافہ کیا، میری چاہتیں بھی پوری کر، پر جو تو چاہتا ہے نا وہ بھی مجھے پورا کرنے کی توفیق دے دے، کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو بتا میرے اوپر ڈال دے، اپنی چاہت میری چاہت بنا دے، اپنی پسند میری پسند بنا دے، تاکہ یا اللہ میں اندر سے تیری مان کے چلوں۔ اپنے ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ۔ اب میں اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے؟ میرے تو اس کے درمیان سات آسمان ہے، عرش ہے، میرے اور اس کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے اور ان کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے اللہ نے کہا بس یہ ہے، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، من يطع رسوله فقد اطاع الله۔ پورے قرآن میں اکیلا من يطع اللہ نہیں آتا ہے، من يطع الله ورسوله، اور قرآن میں اکیلا رسول آتا ہے، من يطع الرسول، من يطع الرسول، اکیلے رسول کی اطاعت قرآن میں جگہ جگہ آئے گی۔ صرف اطیع اللہ، اکیلا اطیع اللہ قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو، ساتھ رسول جڑا ہوا ہے، ساتھ رسول جڑا ہوا ہے، ساتھ رسول جڑا ہوا ہے۔ اللہ اپنی ایک دور آنے والا ہے، ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے حدیث کچھ نہیں قرآن ہی سب کچھ ہے۔ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے پہلے سامان کر دیا کہ نہیں، قرآن تک آنے کے لیے میرے نبی کے فرمان ضروری ہیں، اور میرے نبی کے فرمان جاننے والوں کے پاس جانا ضروری ہے، میرے نبی کے فرمان سیکھنے سکھانے والوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے گمراہ ہے اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا کے نکل جائیں گے اور پھٹ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور اپنے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حبیب بنایا، اسے خلیل بھی کہا، اسے حبیب بھی کہا، اسے نبی بھی کہا، اسے رسول بھی کہا، اسے مزمل بھی فرمایا، اسے مدثر بھی فرمایا، کبھی شاہد فرمایا، کبھی مبشر فرمایا، کبھی نذیر فرمایا، کبھی داعی اللہ فرمایا، کبھی سراج منیر نام دیا، اور کبھی رحمت للعالمین کا نام دیا، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی عزیز، کبھی حریص، کبھی رؤوف، کبھی رحیم۔ کیا کیا نام میرے رب نے قرآن میں اپنے حبیب کو دے دیے۔ لاڈ اور پیار سے ماں اپنے بیٹے کو ایک نام سے نہیں پکار پہ میرا جمال، میرا جمال، وہ چاہے کالا ہی ہوئے کہتی میرا سونا، میرا چن، میرا سونا، میرا تارا، میرا جگر، میرا ٹوٹا، کیا کیا ہم پنجابی میں زیادہ آسانی سے کہہ سکتا ہوں۔ تو مائیں محبت میں کئی نام لیتی ہیں، کئی نام لیتی ہیں، کئی نام، وہ اس لیے کہ پیچھے محبت زیادہ ہے، آگے لفظ ایک ہے آتی نہیں، تو وہ یوں پھیلاتی ہیں اپنے محبت کے لیے دہانہ کھولتی ہیں ناموں کا، تعبیرات کا، اس میں سے محبت کو گزارتی ہیں۔ تو میرا رب اپنے حبیب کو ایک نام دے کے کافی نہیں سمجھتا، ایک نام دے کے کافی نہیں سمجھتا، تو صرف ایک روایت اصفہانی کے ایک روایت کہا کہ ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء
میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، یہ سارا وہ محبت کا پیچھے بہاؤ ہے جو دہانے کھول رہا ہے تعبیرات کے، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، یہ سارے انداز ہیں اظہار محبت کے۔ اپنے حبیب کے چہرے کو ذکر کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے حبیب کی آنکھوں کو ذکر کیا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اپنے حبیب کی ذات کو ذکر کیا، تحرک بھی، اپنے محبوب کے ہاتھ کو ذکر کیا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اپنے حبیب کی گردن کو ذکر کیا، عِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے محبوب کے سینے کو ذکر کیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اپنے حبیب کے دل کو ذکر کیا، عَلَىٰ قَلْبِكَ، اپنے حبیب کی کمر کو ذکر کیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہر عضو کو الگ 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 بیان کر کے اسے اکٹھا کر کے اسے وجود محمدی بنا کر اس کی قسم اٹھائی، لعمر تیری جان کی قسم، تیری حیات کی قسم، تیری زندگی کی قسم، اپنے حبیب کی چادر کو ذکر کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، دونوں چادر ہیں، لیکن جو آدمی دن میں سویا ہوا ہو اس کو عربی میں مزمل کہتے ہیں، جو اس کو مدثر کہتے ہیں، جو رات کو سویا ہوا ہو اس کو عربی میں مزمل کہتے ہیں۔ ہر ادا کی عربی میں الگ تعبیر ہے، الگ تعبیر ہے۔ تو یا ایھا المزمل، رات کے سوئے ہوئے ہیں تو کہا مزمل، چادر، یہ لاڈ ہے، یہ پیار ہے، یہ لاڈ لڑائے جا رہے ہیں، میری چادر، اے چادر والے، سبحان، میرے پاس ترجمہ نہیں، کوئی اچھا اردو والا اس کا ترجمہ کرے تو کرے۔ رات ہے تو قم اللیل، رات کا کام ہے، اٹھ جائیے، کچھ وقت اپنے رب کو دیجیے۔ دن میں سوئے ہوئے ہیں تو اب چادر وہی ہے، لیکن اب موقع بدل گیا، اب دن آ گیا ہے، تو یا ایھا المدثر، دن کا ٹائم ہے، دن کا کام کیا ہے، رات کا کام کیا ہے، قم اللیل، نماز، دن کا کام کیا ہے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، دن کا کام یہ ہے کہ اٹھیے اور اپنے رب کا پیغام پہنچائیے، اٹھیے اپنے رب کا کام پہنچائیے، اپنے رب کا پیغام پہنچائیے۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں قرآن کا کوئی نام ہوتا، قرآن تو کہتا ہے پڑھی جانے والی کتاب، قرآن کا کوئی نام ہوتا تو سورہ ابراہیم کی آیت اس کا نام ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے دنیا تک پہنچانے کے لیے، یہ پیغام کون پہنچانے والا؟ یہ امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت اس پیغام کو پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تم امت محمد اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے ہو، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم امت محمد اس پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے آئے ہو، هو اجتباکم، تم چن لیے گئے ہو، لہذا کوئی عذر نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا، تمہیں نوکری پہ رکھ لیا گیا ہے، ڈیوٹی دینی پڑے گی، میرے پیغام کو پھرو اللہ کا پیغام لے کر ساری دنیا کے، اللہ کا اقبال قبر روشن کرے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آئے 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 کیا کلام ہے، نقش توحید ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، توپ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دنیا پھرے کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہ امت کے 100 سال گواہ ہیں کہ کس طرح اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی کو لے کر وہاں تک گئے جہاں تک زندگی نے وفا کی، وہاں تک گئے جہاں تک زمین نے ساتھ دیا، سمندر کی
ٹھاٹھیں مارتی موجوں کو دیکھ کر عقبہ بن نافع کا پرجوش ایمان اسے کھڑا نہ کر سکا، اس نے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا۔ جب تک موجوں نے اس کے گھوڑے کو روکا نہیں، وہ گھوڑے کو بڑھاتا گیا۔ جب موجوں نے عاجز کر دیا تو لگام کھینچی، تلوار نکالی، آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اے رب تو گواہ ہے، تیرے پیغام کو لے کر نکلا تھا کہ دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دوں، پر اس سمندر نے میرا راستہ روکا ہے، میرے پاس اسباب نہیں، اور مجھے پتہ نہیں کہ اس کے پار بھی کوئی دنیا ہے۔ اس پار امریکہ تھا، اس پار امریکہ تھا، پر وہ آواز ہی نہیں تھا، آواز ہی نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا اس پار کوئی دنیا ہے اور میرے پاس اسباب ہوتے تو جب تک میرا آخری سانس ہے میں تیرے پیغام کو لے کر پھرتا پھرتا پھرتا۔ نقل و حرکت تو زندگی ہے، بیٹھ جانا تو موت ہے۔ کائنات حرکت میں ہے تو زندگی ہے۔ یہ رک جائے، زمین ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے دھماکے سے پھٹ جائے گی، سورج ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے دھماکے سے پھٹ جائے گا، چاند ایک سیکنڈ کے لیے، تارے ایک سیکنڈ کے لیے بریک لگا لے، ساری کائنات دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گی۔ نقل و حرکت زندگی ہے۔ کون صحت مند رہتا ہے؟ جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو کھایا بیٹھ گئے، کھایا بیٹھو، پیٹ کھبے پاسے جا رہے آپ سجے پاسے جا رہے، پیٹ سجے پاسے جا رہے آپ کھبے پاسے جا رہے، ہنسیں بھی صحیح تو پیٹ ہنستا ہے، منہ سے نہیں ہنستے، گڑ 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 گڑ۔ یہ امت تو پیغام پہنچانا کیا ہے؟ پیغام کیا؟ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے اللہ کو بنانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ، محمدی سانچہ، محمدی روح، محمدی بن کے دکھا دو۔ میرے رب نے ایک سے پیار کیا، انہیں حبیب بنایا، اسی کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ مرنے سے پہلے ویزا جو لگوا گیا جائے گا جنت میں۔ ہر ملک کے لیے ویزا چاہیے، ہر ملک کے لیے ویزا چاہیے۔ میرے رب کی جنت، میرے رب کی رحمت کا ملک ہے، وہاں کا ویزا محمد الرسول، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت مذاہب ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت مذاہب ہیں، لیکن محمدی ویزا لگانے والے صرف امت محمد ہے۔ یہ سٹیمپ کروا لو، چلتا پھرتا محمدی نمونہ نظر آئے جانے والا کہ یہ محمدی ہے، یہ محمدی عورت ہے، یہ محمدی غلام ہے، یہ محمد کی امت ہے، یہ محمد کی امت کی عورت ہے، یہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میری دوسری بنیاد ہے، یہ میری دوسری بنیاد ہے، یہ میری دوسری بنیاد ہے۔ مجھے اللہ تک پہنچانے کے لیے میرے نبی آئے، محمد مصطفیٰ آئے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے۔ میرے رب نے ان کو ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد تیری تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ کہ تم کہتے ہو ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کریں گے، کیوں؟ ہمارا دین کوئی غلط؟ اچھا، اور تم کہتے ہو روم و فارس فتح ہو جائیں گے، میری امت فتح کرے گی، ذرا دیکھ تو صحیح اپنے بندے، ان کو روٹی نہیں ملتی، یہ فتح کریں گے روم فارس؟ اچھا، اور پھر تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھ جائیں گے اور زندگی لے جائیں گے۔ بھلا آج تک کوئی دادا پردادا ہمارا اٹھ کے آیا ہے؟ یہ تین باتیں میری سمجھ سے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے تھے، اس نے بہت اکھڑے ہوئے لہجے میں بات کی اور اکھڑ لہجے میں بات کی۔ میرے نبی ہمیشہ مسکراتے، آپ مسکرائے، قال الحیات تطول بک، انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو یہ دیکھے گا روم و فارس فتح ہوں گے۔ پھر رہ گیا موت کے بعد اٹھنے کا قصہ، تو قیامت کا دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا بابا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا سارے عربوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگا ایک گل تو ہو گئی۔ جب حضرت عمر کے دور میں ایران بھی فتح ہو گیا، روم بھی فتح ہو گیا، تو کہنے لگا تھا دوئی بھی ہو گئی کہ نہیں اتنی ہو ہی نہ جاوے، چل میاں کلمہ پڑھ۔ ہضم بڑا اچھا جذبہ، بہت اچھا جذبہ ہے، ہضم کرو، ہضم بد ہضمی اچھی نہیں ہوتی۔
ماشاء اللہ مبارک، بہت مبارک، ایمان سے تو کہہ رہا ہے تکبیر. تو چلا گیا. حضرت عمر کے زمانے میں کلمہ پڑھ کے مدینے آ گئے، ہجرت ہی کر گئے. حضرت عمر اس کو بڑا پروٹوکول دیتے، اس کو بہت اعلیٰ درجے کا پروٹوکول دیتے. لوگوں کی نظروں میں سوال ہوتا کہ ایک عام سا دیہاتی ہے، اس کو پروٹوکول کس بات کا؟ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں اس کو کیوں اتنی عزت دیتا ہوں. جس مجلس میں یہ آیا تھا اس میں بھی موجود تھا اور اس نے یہ سوال جواب کیے تھے، اور میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے دلاؤں گا. اس دن میرا نبی جس کا ہاتھ دیں گے اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے. لہذا یہ جنتی ہے، اس کے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوں گے. میرے بھائیو اپنے ہاتھ چھوڑیں، اپنے ہاتھ چھڑا لو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دو. ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ہم دے دیں، یہ جہان بھی ہمارا اور وہ جہان بھی ہمارا. اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے، چند فرائض ہیں. نماز نہ چھوٹے، اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، نماز نہ چھوٹے. جو نماز کا مطلب ہے صلاۃ، عربی کا لفظ ہے. صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آگ دے کر سیدھا کرنا، آگ دے کر سیدھا کرنا. آگ سے چیز نرم ہو جاتی ہے پھر اس کو سیدھا کر لو تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے. لکڑی کو، لوہے کو، کسی ٹیڑھی چیز کو آگ دے کر سیدھا کرنا ہے لفظ صلاۃ. تو یہ جو اللہ نے ہمیں صلاۃ دی ہے یہ کیا ہے؟ میرے نفس کے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنے والی ہے صلاۃ. میرے اندر کے ٹیڑھے پن کو نکالنے والی ہے صلاۃ. میرے اندر کی گندگیوں کو صاف کر کے پاکیزہ نفس بنا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تعالیٰ نے افلح دو جگہ نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. دو جگہ نماز کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ کامیاب ہوا جس کی نماز بن گئی، جس کی نماز بن گئی، جس کی نماز بن گئی. بھائی یہ بہت بڑا مجمع ہے، اللہ کرے سارے ہی 5 وقت کے نمازیں ہوں. پر میری بدگمانی ہے کہ کچھ پڑھتے ہوں گے، اکثر نہیں پڑھتے ہوں گے. اس محفل سے اتنا ہر ایمان والا لے کے جائے کہ میرے نبی کی آخری وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے نوکروں سے اچھا سلوک کرنا، ماتاتوں سے اچھا سلوک کرنا. یہ آخری الفاظ تھے دو. نماز، حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق العباد. جب آواز کمزور ہوئی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کہتے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. ہر عمل میں گنجائش ہے. روزہ فرض ہو گیا، مسافر ہو چھوڑ دو، بیمار ہو چھوڑ دو، قضا کر دینا. نماز فرض ہو گئی نہیں چھوڑ سکتے، پڑھنی پڑے گی. کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، تیمم سے، اشارے سے پڑھنی پڑے گی. نماز نہیں چھوڑ سکتے. 14 صدی میں نماز چھوڑنے کا موقع تھا تو میرے نبی کے نواسے کی جنگ کا موقع تھا، جب کربلا کا میدان قائم ہے اور ظلم و ستم کی نئی تاریخ لکھی جا رہی اور مظلومیت کے لیے ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی اور کائنات کا پاکیزہ ترین خون بہہ رہا ہے اور نماز کا وقت داخل ہوا. سورج ڈھلا تو امام علی مقام نے سورج کو دیکھا تو بلایا زہیر، آپ کے رائٹ سائڈ کا سردار زہیر پائے، کہا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے، نماز پڑھنے دے. تھوڑی دیر جنگ روک. ہائے ہائے، تلواروں کے نیچے گردنیں اور نماز نہیں چھوٹ رہی. میرا بازار کا تاجر کہتا ہے فرصت نہیں ہے، دفتر کا افسر کہتا ہے فارغ نہیں ہوں، ریڑھی کا مزدور کہتا ہے فارغ نہیں ہوں، میچ دیکھنے والا بھی کہتا ہے میچ نکل جائے گا فارغ نہیں ہوں، کھیل کھیلنے والا بھی کہتا ہے کھیل نکل جائے گا فارغ نہیں ہوں. او میں تمہیں اپنے نبی کے نواسے کی نماز دکھاؤں. ان کو آج نماز کی ضرورت نہیں تھی، ان کے تو جنت کے فیصلے ماں کا دودھ پیتے ہو چکے تھے. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن حسین.
میرے جنت کے دو پھول ہیں حسن اور حسین، میرے جگر کے ٹکڑے، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اگلی خوشخبری سنو، اے اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار کر، اے اللہ جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر۔ اب حضرت فاطمہ کے گھر میں ہے، حسن کی آنکھ کھلی، کہا اماں پانی تو پانی، اماں پانی، اماں اٹھی پانی کے لیے، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ لیٹ جا لیٹ جا، جلدی سے اٹھے، گلاس اٹھایا، جلدی سے اٹھ، سامنے گھڑے میں پانی ہے، پانی نہیں گیا، باہر نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بکری کھڑی تھی جس کے اوپر مشکل سے ہڈی اور کھال تھی، ماس تھا ہی نہیں، لیکن میرے نبی نے اس کے جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے لٹک نیچے آ گئے، آپ نے تازہ دودھ نکالا، کیا لاڈ لڑایا اپنے نواسوں کو، ایک زہر میں تڑپتا تڑپتا جان دے گیا، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا۔ اندر آئے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے، تو وہ آگے بڑھ گئے پینے کے لیے، ہم نے کہا تم پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں مجھے دونوں ہی پیارے ہیں، پر اس نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے دوں گا، یہ بعد میں، اس کو بعد میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے، پیار کا میلان حسن کی طرف زیادہ تھا، اور اس کہنے میں ایک وجہ تھی کہ حضرت حسن چہرہ، سینہ، کمر تک بالکل اپنے نانا کے مشابہ، ہمارے نبی کی تصویر، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر۔ حضرت حسین اس کا الٹ تھے، چہرہ، سر، کمر تک اپنے باپ کی تصویر، اور کمر سے پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر۔ پھر آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا۔ پھر فرمایا حضرت علی سوئے ہوئے تھے، جاگے نہیں، سوئے ہوئے تھے، فرمایا فاطمہ تو یہ دونوں، یہ جو سویا ہوا ہے اور میں، ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ کیا لاڑ لڑائے، این اللقا، این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ گھر کی تعلیم، میرے نبی کی گھر کی تعلیم، میرے نبی نے اولاد کو محبت دی، ہم تعلیم دیتے ہیں محبت نہیں دیتے، تو ماں باپ میں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک بود پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے 7 سال حسن، 6 سال حسین، مجھے یاد نہیں بٹھا کے کوئی نصیحت فرمائی ہو، گود دی پیار دیا، گود دی پیار دیا، صفات منتقل ہوئیں۔ اب این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو حضرت فاطمہ ان کو بھیجو، بھاگے بھاگے آتے، آپ کیوں ہو جاتے؟ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، چڑھ جاؤ، اپنی سواری پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں کو بٹھاتے، پورے کمرے کا چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بلا کر اس کو کمر پہ بٹھاتے، پھر اکیلی زینب کو پورے کمرے میں کر لگواتے تھے۔ یہ میرے نبی نے 2 جہان کی ذمہ داریاں اٹھا کر، 7 بر اعظم کا ذمہ اٹھا کر، آنے والی نسلوں کا ذمہ اٹھا کر، اولاد کو اس طرح ٹائم دیا، گود دی، صفات منتقل ہوئیں۔ ہاں، ام سلمہ سے فرمایا کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے، ملنے کبھی آیا نہیں، ذرا کھڑی ہو جاؤ۔ وہ کھڑی ہو گئے، حضرت حسین آ گئے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا، اندر گئے، تھوڑی دیر بعد اندر سے میرے نبی کے ہچکیاں لینے کی آواز آئی، ہچکیاں۔ جب وہ دوڑ کے اندر گئے تو آپ نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور اس طرح وہ کر کے ہچکیاں لے کے رو رہے، اور پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میری امتی سے ذبح کر دے، میرے جگر کو ذبح کر دے۔ ہے جنت کی سرداریاں مل چکی ہیں، لیکن امت کو پیغام دینا ہے کہ نماز جو بھی پڑھی جاتی ہے، شمن ہم نماز کے لیے ٹائم نہیں دیں گے، ہماری تلوار چلے گی، پڑھو نہ پڑھو۔ انہوں نے آ کر عرض کی جی نماز کی اجازت نہیں ہے، فرمایا نماز چھوٹ نہیں سکتی۔ کراچی والوں کو پیغام دینا ہے کہ بازار ہو یا دفتر ہو، سفر ہو یا حضر ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، وہی عزت
اور وہی کامیابی ہے کہ تیرا سر زمین پر ٹک جائے اور تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جا، بیٹھا نہیں ہے تو لیٹ جا، بول نہیں سکتا تو زبان کے اشارے سے کہ اللہ تو بڑا ہے۔ اب آدھوں کو جنگ میں کھڑا کر دیا اور آدھوں نے نماز پڑھی۔ یہ 14 صدی کی منفرد نماز ہے۔ اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا، اللہ اکبر کی آواز نے کیا ہلچل مچائی ہوگی، سبحان ربی الاعلیٰ نے زمین کے کلیجے کو کیا ٹھنڈا کیا ہوگا۔ اور عصر کے نماز سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ چکے تھے۔ میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ یہ ہر برائی سے کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ نماز آ گئی، شراب چل رہی ہے، سود چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، نماز آتی گئی، آہستہ آہستہ ہر برائی سے اللہ ہٹاتے گئے، ہٹاتے گئے، ہٹاتے گئے، ہٹاتے گئے، یہاں تک کہ پورا دین مکمل ہو گیا۔ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ چند عبادات، اس میں ایک نماز ہے، روزے میں گنجائش، حج میں گنجائش، زکوٰۃ میں گنجائش، آج فرض ہو گئی پورے سال میں جب دے دو، حج آج فرض ہو گیا ساری زندگی میں جب کر لو، روزے کے رکھنے کی ہمت کوئی نہیں، چھوڑ دو سردیوں میں رکھ لو، لیکن نماز اگر ہوش سلامت ہے تو پڑھنی پڑے گی، نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز پہلی امتوں کو 2 نماز عصر اور فجر، اور صرف 2 رکعت، صرف 2 رکعت، فجر کی 2، عصر کی 2، اور وہ بھی تلاوت نہیں، تسبیح، اور ہمیں 5، اور اس میں قرآن کی تلاوت، اور اس میں جنت کی سیر، اس میں جہنت کا خوفناک منظر، اس میں اللہ کی محبت کے تذکرے، اس کی رحمت کے تذکرے، اس میں قوموں کے عبرت تذکرے، اس میں اس کی قدرت کی بریائی کے ذکر، اللہ کے حبیب کے تذکرے، کیا قرآن ہے کہ دسترخوان ہے۔ ابو ریحانہ سفر سے واپس آئے، سفر سے واپس آئے، اس سفر کو چلے کا تھوڑا ہوتا تھا، وہ تو پتہ نہیں کتنے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، پھر موبائل بھی کوئی نہیں ہوتا تھا کہ روزانہ راتوں میں زیارت بھی کر لو، ہاں بھائی کی حال ہے، کی پکایا۔ تو بیوی بھی شوق میں ہے، خامد بھی شوق میں ہے، تو بیوی سے کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں، پھر ساری رات اپنی کہنے لگے ہاں پڑھ لو، اللہ اکبر، اور بیٹھی ہوئی بیچاری، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چل، فجر کی اذان پہ 2 رکعت، فجر کی اذان ہوئی تو انہیں سلام پھیرا، تو کہنے لگے ابا ریحانہ ہمارا ان کا نصیب، میرا کوئی حق نہیں تھا، خود بھی تھکے مجھے بھی تھکایا، کہنے لگے بیگم معاف کرنا، اللہ کی قسم میں بھول گیا۔ کہنے کی وہی حق، ارے تیرا بھلا ہو، کیسے بھول گئے؟ ایک کمرے میں تو اور میں، تیسرا دیا نہیں، بھول گئے کیا؟ سانو چلے چ نہیں بھول دیا، نال نال آدیاں ساڈے، تم کیسے بھول گئے ہو؟ کہنے کہ جب میں نے اللہ اکبر کہا تو میرے سامنے جنت ایسے کھل کے آئی کہ میں سب کچھ بھول گیا، مجھے یاد ہے نہیں، مجھے یاد ہے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز ایک حسین تحفہ ہے جو امت کو ملا ہے، سارے خزانوں کی چابی، جنت کی چابی، دنیا کی چابی، ہر چیز، ہر رحمت کی چابی، ہر شر کا تالا، ہر شر کا تالا ہے۔ اور دوسری چیز ہے میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والا طرز زندگی، میرے نبی والا معاف کرنا، درگزر کرنا، جھک جانا، سہ جانا، محبتیں پھیلانا، نفرتوں کو سمیٹنا، سکیڑنا، جس کی یہ ذرا لمبا مضمون ہے، یہ لمبا مضمون ہے۔ آج وہ ہمارے ایک طالب علم نے مجھے یاد کرایا کہ ہدایہ کی 1 جلد عبادات ہے اور 3 جلد معاملات ہیں، تو اسلام میں 1/3 عبادات ہیں اور 3/4 اخلاقیات ہیں، معاملات ہے، معاشرت ہے۔ معاشرت کا دین بڑا دین ہے اور مشکل دین ہے، عبادت کا دین اتنا مشکل نہیں، 1 لوٹا پانی 10 منٹ ٹائم نماز ہوگی، نماز ہوگی۔ معاملات کے لیے، اخلاق کے لیے، جھکنے کے لیے، تواضع کے لیے، عاجزی کے لیے، معاف کرنا، سخی ہونا، اس کے لیے تو پتا پانی ہو جاتا ہے، پتا پانی ہو جاتا ہے۔ لیکن دین کی معراج اسی سے بنتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، اريد ان يكمل ایمانی، میرے نبی نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، تو اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ ایمان کے کمال کو نماز سے نہیں جوڑا، علم سے نہیں جوڑا، ذکر
سے نہیں جوڑا، تبلیغ سے نہیں جوڑا، تلاوت سے نہیں جوڑا، حج عمرے سے نہیں جوڑا، ایمان کے کمال کو اچھے اخلاق کے ساتھ جوڑا ہے۔ الا انبئ باخلاق الاولین والآخرین، علی میں تمہیں اولین و آخرین کے اخلاق کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بلا، جی یا رسول اللہ، فتصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑ، جو نہ دے اس سے دے، جو زیادتی کرے اس سے معاف کر۔ یہ اولین و آخرین کے اخلاق ہیں۔ آپ نے فرمایا ابتغوا الرفعۃ عند اللہ، تم اللہ کی بارگاہ میں ذرا بڑا مقام لینے کی دوڑ لگاؤ، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام لینے کی دوڑ لگاؤ۔ یا رسول اللہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام کیا ہے؟ فتصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، توڑنے والے سے جوڑ، زیادتی کرنے والے کو معاف کر، نہ دینے والے کو عطا کر، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام پانے والے بنو گے۔ اللہ نے سورہ یوسف کو احسن القصص فرمایا ہے۔ قرآن کی کہانیوں میں سب سے خوبصورت کہانی سورہ یوسف، پتہ نہیں اس کی کتنی حکمتیں علماء تفسیر نے بیان کی ہیں۔ میں ابھی صرف جو میں بات کر رہا ہوں اسی سے متعلق، جو یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا بھائیوں کے ساتھ، جو کر کے دکھا دیا، یہ سبق ہے۔ ہمارا معاشرہ انتقامی بن چکا ہے، مذہب کا اختلاف آ جائے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تعویل کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ تعویل کرتے ہیں نہ درگزر کرتے ہیں، سخت سے سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قوم کا معاملہ آ جائے، لین دین کا معاملہ آ جائے، رشتوں ناتوں کا معاملہ آ جائے، شدت شدت شدت۔ میرے نبی نے فرمایا ایو عرل اسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ کہا جی نماز کا نہیں، جہاد کا نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ کہ الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ بھائیو محبت سیکھو، اللہ کے واسطے محبت سیکھو، وسعت سیکھو۔ جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے۔ ہمارے اندر تعصب اور شدت نے یہ فضا بنا دی ہے بس ہم ہی جنتی ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے ویلی جنت دا اچار پاؤنا، ہاں میرے نبی کا فرمان ہے، ایک دن آئے گا میرا اللہ فرمائے گا جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ کہا ہے اسے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرو۔ اللہ دینے والا ہے، دینے والے بنو۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، محبت والے بنو۔ اللہ ستاری کرنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، پردہ پوشی کرو، لوگوں کے عیب چھپاؤ، گناہ چھپاؤ، انگلی مت اٹھاؤ، کیچ مت اڑالو۔ اللہ دے خوش ہوتا ہے، دے کے خوش ہو۔ اللہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، لوگوں کو کھلاؤ۔ اللہ معاف کرتا ہے، معاف کرنے والی صفت پیدا کرو۔ سورہ یوسف میں ایک ہائی لائٹ جو بات ہو رہی ہے، جو آخری مجلس جہاں اخوت یوسف کھڑے ہوئے ہیں، جینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ ذلت اور پستی کے انتہا پہنچ چکے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ 40 برس کے دھکے کھانے کے بعد تخت شاہی ملا ہے اور آج بھائی آئے ہوئے ہیں۔ آخری ملاقات بتا رہا ہوں، پہلے آئے چونکہ نقاب رکھتے تھے یوسف علیہ السلام، یوں نقاب رکھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے، اور نقاب نہیں بھی ہوگا تو بھائیوں نے کہاں پہچاننا تھا؟ ان کے تو خواب نہیں تھا کہ یوسف وزیر خزانہ بیٹھا ہوا ہے، وزیر خوراک بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے بنیامین کو بھی روک لیا تو پھر وہ گئے ان ابنک سرق، تو یوسف تو کہنے لگے یعقوب علیہ السلام جاؤ دوبارہ اس کو یہ میرا خط دو۔ یعقوب علیہ السلام کا لکھا ہوا خط لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کو حکومت مل چکی ہے لیکن اجازت نہیں کہ باپ کو بتا دیں کہ میں زندہ خوشحال ہوں۔ خط پڑھا، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی نسل ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہمیں آزمائش کی بھٹی میں جلتے جلتے عرصہ بیتا۔ پہلے میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے بچایا، پھر میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا۔ عربی میں چچا کو بھی اب کہتے ہیں اور عم کو بھی اب کہتے ہیں، باپ کو بھی اب کہتے ہیں اور چچا کو بھی اب کہتے ہیں، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، لیکن اب کا لفظ دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو
اسماعیل علیہ السلام کو اب سے تعبیر کیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بیٹوں کو مجھ سے جدا کیا گیا، آج اتنے برس گزر گئے، میری آنکھیں سفید ہو گئیں اس کے جدائی پر، مہربانی کر کہ میری یاد ہے اسے چھوڑ دے۔ یعقوب علیہ السلام کا خط پڑھ کے یوسف علیہ السلام بلک پڑے اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ مجھے ظاہر ہونے کی اجازت دے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب بتا دو۔ اب بھائی سامنے کھڑے اور یوں نقاب اٹھایا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اللہ کی قسم میں قربان جاؤں، کیا قرآن ہے اور کیا فصاحت ہے اور کیا میرے نبی یوسف کے اخلاق ہیں، سبحان اللہ، کیا جملہ ہے۔ پتہ ہے یہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ گھر سے دھوکے سے نکالا، جنگل میں پہنچتے مار 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 چیخیں نکلواتی اور کنویں میں ڈالا تو منڈیر پکڑی، ایک نے تلوار کا انگلیوں پہ مارا، انگلیاں چھوٹ گئیں تو کلابازیاں کھاتے ہوئے نیچے جا رہے ہیں۔ یہ سارے قصے کہانیاں سامنے ہیں تو یوں کہنا چاہیے تھا، یہاں جملہ یہ بنتا تھا قد علمتم، حل نہیں، قد علمتم ما فعلتم نہیں، ما ظلمتم یوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون نہیں، اذ انتم عامدون۔